نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا۔ پروردگار، تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دیجئے، ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے، ہماری زبان کی گرہوں کو کھول دے۔ پروردگار، جو سمجھانا چاہتے ہیں سمجھا پائیں۔ یا اللہ، ہمیں ہمارے گھروں سے، ہمارے خاندانوں سے ہمیں مددگار عطا فرما، تاکہ خوب خوب تیری پاکی بیان کریں، تیرا خوب خوب چرچا کریں۔ اور اے اللہ، تو ہمیشہ سے ہمارا نگران رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت، اس کی توفیق سے آج ہم 23واں پارہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور پارے پر جانے سے پہلے آپ کو میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول سناتی ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ تو ہم ذرا غور کر لیں اپنے گھروں کی صورتحال، کیوں شیطانوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، کیوں گھر میں تنگی محسوس ہوتی ہے؟ شیطانوں کا بسیرا ہے۔ قرآن سے جڑ جائیں، اپنی اولادوں کو قرآن سے جوڑ دیں تاکہ شیطان یہاں سے بھاگے، ہم شیطان کو یہاں سے دفع کریں اور رحمت کے فرشتے یہاں بسیرا کریں اور ہمارے گھر خیر و برکت سے بھر جائیں۔ اور آج کے پارے میں جو سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ جو کہ پچھلے پارے میں تھا اور ہم نے کل چھوڑ دیا تھا، آج اسی سے ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ سورہ یاسین آغاز ہی کے 2 حرفوں کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا، اور یہ سورت یا تو مکہ کے درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے یا آخری دور کی صورتوں میں سے۔ بہت مدلل انداز میں توحید پر، آخرت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں، ملامت کی ہے، ڈرایا ہے، خبردار کیا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں کے تالے ٹوٹیں اور جس کے اندر ذرا سی بھی قبول حق کی صلاحیت ہو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ اور ہم اکثر اس صورت کو پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہم پڑھتے ہیں، اکثر سنتے ہیں۔ قرآن کی تو ہر صورت اور ہر آیت اتنی فضیلت والی ہے، اتنی اہم ہے، اتنی بڑی شان والی ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی اس جیسا کلام بنا کر لانا چاہے تو نہیں لا سکتی۔ کسی نے کتنی اچھی بات کی کہ افسوس تجھ پر کہ وہ قرآن جس کا ایک ایک لفظ زندگی دیتا تھا، اس سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا۔ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا، اسی قرآن سے تو جینا بھی سیکھ لیتا۔ اور یہ بھی کہا کہ جو بات ہمیں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے پتہ چلنے والی ہے، وہ بات ہمیں دنیا میں آتے ہوئے پتہ چل جائے، شعور کی منزل پر جب ہم قدم رکھتے ہیں اس وقت پتہ چل جائے تو ہماری زندگی کتنی بدل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ اللہ تعالیٰ اس حکمت بھرے قرآن کی قسم کھا رہے ہیں۔ اس قرآن کا ایک ایک لفظ حکمت بھرا ہوا ہے۔ اور حکمت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے لیے کون سی بات حکمت کی ہوگی جو ہمارے متعلق ہو اور اس کی ہمیں ضرورت ہو۔ اور یہ قرآن حکیم، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا کے کیا بات کر رہے ہیں کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہونے کی بجائے جو جھٹلا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، تمہیں ان کی توثیق کی ضرورت نہیں ہے، تم رسولوں میں سے ہو بے شک اور سیدھے رستے پر ہو۔ میں اور آپ جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سیدھا رستہ رسولوں کا سیدھا رستہ ہے۔ سنت کو فالو کریں گے تو سیدھے رستے پہ چل پائیں گے، سنت کو چھوڑ کے ہم رستے میں گم ہو جائیں گے۔ اور یہ قرآن غالب الرحیم ہستی کا نازل کردہ ہے، تنزیل العزیز الرحیم، زبردست اتھارٹی والے رب کا کلام ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی عام سا بندہ ہے، کسی عام شخص کی نصیحت ہے،
جسے تم نظر انداز کر دو تو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ اس رب کا فرمان ہے جس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، جس کی پکڑ سے تم کہیں بچ کر نہیں جا سکتے۔ یہ اس غالب ہستی کا، اس غالب اتھارٹی کا کلام ہے۔ اور رحیم ہستی، اللہ تعالیٰ نے کوئی مشقت میں ڈالنے کے لیے، مصیبت میں ڈالنے کے لیے کلام تھوڑی اتارا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ کلام عطا کیا، ہمیں رہنمائی دی۔ اللہ اسی کو رہنمائی دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ ہم بھی کسی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں تو اسے رہنمائی دیتے ہیں۔ تو یہ رہنمائی اللہ کی رحمت ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس کی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ، اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کچھ مان جائیں گے، کچھ ایمان لے آئیں گے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ لا یؤمنون یہ فعل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیفیت عارضی ہے، ابھی نہیں سمجھ آ رہی، ابھی یہ لوگ یقین نہیں کر رہے، ابھی ان پر حق واضح نہیں ہوا، ان قریب انہیں یقین آ جائے گا کہ قرآن حق ہے، آپ سچے ہیں۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توپ ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مراد یہ ہو سکتی ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہیں، اور تکبر ہدایت نہیں لینے دیتا۔ ایک تکبر اور دوسرا مذاق اڑانا، یہ دو چیزیں ہیں جو ہدایت کے رستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ نہ زمین کی نشانیاں دیکھتے ہیں نہ آسمان کے عجائب۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، نہ ماضی سے سبق لیتے ہیں نہ مستقبل کی فکر ہے۔ دنیا ان کے آگے ایک دیوار کی طرح کھڑی ہے، انہیں اس کے پیچھے آخرت نظر ہی نہیں آتی۔ ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، یعنی اوپر سے وحی کا راستہ بھی انہوں نے بند کر دیا، وحی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اللہ نے اوپر سے ڈھانک دیا۔ انہیں اب کچھ نہیں سوچتا، ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے۔ جس کے اندر ڈر ہوگا، خوف ہوگا، اسی کے دل میں نصیحت اترے گی۔ جگایا اس کو جاتا ہے جو سو رہا ہو، جو مر چکا ہو وہ تو حشر سے پہلے اٹھنے والا نہیں۔ اور یوں محسوس ہوتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر، ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، سارا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، مگر ہے اس میں کوئی ایک جو پیغام سننا چاہتا ہے۔ جس نے پیغام سنا تو اسے اپنے گناہ یاد آ گئے، اسے اللہ سے ڈر لگا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے بشارت دے دی کہ اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ اللہ کرے کہ وہ ایک میں ہوں۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے، گویا ہر وقت چاروں طرف ہمارے کیمرہ مین لگے ہوئے ہیں، ہماری ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ارادے، نیتیں، جو بھی اعمال، جو اقوال، جو باتیں، جو کچھ بھی وہ چھوڑ گیا، اچھے یا برے اعمال، اس کے اثرات جس وقت تک جہاں جہاں تک کار فرما رہیں گے وہ سب اس کے کھاتے میں لکھے جاتے رہیں گے۔ اپنی اولاد کی بھی جو اچھی تربیت کی یا بری اس نے کی، معاشرے میں جو بھلائیاں پھیلائیں یا برائیاں پھیلائیں، انسانیت کے حق میں کوئی پھول بو گیا یا کانٹے، وہ سب پورا ریکارڈ اس وقت تک تیار کیا جاتا رہے گا جب تک اس کی لگائی ہوئی یہ فصل دنیا میں اچھے یا برے پھل لاتی رہے گی۔ ماں اگر ساری زندگی صرف کپڑوں اور بازاروں کے پیچھے بھاگتی رہی تو اولاد بھی وراثت میں یہی چیز پائے گی۔ باپ اگر صرف جائیدادیں اور گاڑیاں اور مال پیسے کا غم کھاتا رہا تو پیچھے بھی یہی فکر بو کر جائے گا، اور بس اولاد بھی اسی ڈگر پہ چلتی چلی جائے گی۔ اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق دے دے۔ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا، ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ میں اور آپ ہم تنہا اس دین کا کام نہیں کر سکتے، ہمیں ٹیم ورک کی ضرورت ہے، اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس جو صلاحیتیں ہیں وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو پیش کریں، اپنی خدمات کو پیش کریں اور مل کر اس دین کے کام کو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی
تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فالے بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ نیک لوگ ایسے ہی لوگوں کو چبھتے ہیں، برے لگتے ہیں، اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فالے بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ، کہ تمہاری فالے بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں 2 رسولوں کو بھیجا تھا، پھر ان کی مدد کے لیے اللہ نے تیسرا بھی بھیج دیا۔ یہ بندہ کہہ سکتا تھا 3 نبی ہیں، میری کیا ضرورت ہے، یعنی یہ کام علماء کریں، مولوی کریں تو میری کیا ذمہ داری ہے، میں کیوں یہ کام کروں؟ اس نے ایسا نہیں کہا۔ اور ہم یہاں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات قریب کے لوگ جھٹلا دیتے ہیں، لیکن دور دراز سے، شہر کے پرلے حصے سے یا گاؤں کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے، اور آپ یہاں یہ دیکھیں کہ وہ اس کے پاس کتنے ذرائع اور وسائل ہیں، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن 2 ٹانگیں اللہ نے دی ہیں، ان 2 ٹانگوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ آ رہا ہے۔ کوئی یہ شکوہ نہیں ہے کہ میرے پاس ذرائع وسائل ہوتے تو میں یہ کام کرتا، بس جو اللہ نے دیا اسی کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکل آیا۔ اور کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کتنی محبت ہے، لوگ برے ہیں، لوگ رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں کہہ رہا ہے بدبختو، اے نافرمانو، بلکہ کیا ہے، اے میری قوم کے لوگوں۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایسے ہی اپنی امت کا درد اور امت کی محبت دے دے۔ رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، یہ دعوت دیتا ہے۔ جو چیز مان گیا، جب حق دل میں اتر جاتا ہے تو انسان خاموش نہیں رہ سکتا، ایمان گونگا نہیں ہوتا، یہ چپ نہیں رہ سکتا۔ اور جب انسان کے دل میں ہدایت آتی ہے نا تو دوسروں کی ہدایت کی تڑپ لگ جاتی ہے، اور اگر دوسروں کی ہدایت کی تڑپ لگ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل کو بھی ہدایت ملی ہے، اور اگر دوسروں کی ہدایت کی تڑپ نہیں لگی تو سمجھ جائیے کہ ابھی ہمیں بھی ہدایت نہیں ملی، اور اس کے پاس کوئی بہت زیادہ نالج نہیں ہے، اسے جو نالج مل گیا وہ اس نے آگے پہنچا دیا۔ بس رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، یعنی نہ تعریف چاہتے ہیں، نہ شکریہ، نہ اجرت، کوئی ان کا خفیہ ایجنڈا نہیں ہے، تو بس مان لو ان کی بات اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ یعنی دیکھیں کہ نعمتوں کا احساس اور پھر آخرت کی جواب دہی کا احساس، یہ 2 چیزیں ہیں جو اللہ کے آگے سر اٹھانے نہیں دیتی، کہ رب نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے اتنی بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور پھر مجھے پلٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے، تو میں کیوں نہ اس کی بندگی کروں۔ اللہ کی بندگی تو میری اور آپ کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے، اپنی فطرت کی پکار پر لبیک کہیں۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یا رک کر دیکھیں، رحمان نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، ہلاک کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے۔ ہم رحمان سے صرف رحمت کی توقع لگاتے ہیں، امید لگاتے ہیں، اور رحمان کی رحمت کیا ہے کہ وہ کیڑے مکوڑوں سے اپنی زمین کو پاک کرے، وہ جھاڑ جھنکار سے اپنے باغ کو صاف کرے، ہم اس کے باغ کے پھل پھول بن جائیں، نہ کہ جھاڑ جھنکار۔ نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں، یعنی وہ نہ تو اللہ کے اتنے چہیتے ہیں کہ میں جو مرضی کرتا جاؤں مجھے اللہ ان کی سفارش پر معاف کر دے گا، اور نہ ان کے اندر اتنا زور ہے کہ اللہ مجھے اگر خدا نہ خواستہ سزا دینا چاہے تو وہ اپنے بلبوتے پہ مجھے چھڑا کر لے جائیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا۔ اب دعوت دینے کا انداز دیکھیں، حکمت دیکھیں، جو حق کا علمبردار ہے وہ کتنا بے باک، کتنا نڈر ہوتا ہے، اور کتنی حکمت کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں
کہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تاکہ ان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے کہ یہ تو میرا رب بھی ہے، جب یہ ایمان لے آیا تو مجھے بھی اس پر ایمان لانا چاہیے۔ فاسمعون انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، فاسمعونی، بس میری بات سنو، تو میری بات مان جاؤ۔ یہ سننا دل میں ایمان کو اتارتا ہے، یہ سننا دل میں تڑپ پیدا کرتا ہے، احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ کان بند کر لیں، سننے سے انکار کر دیں، سننے کو مؤخر کرتے جائیں گے تو ہماری وہ خیر کی بات، وہ اچھی بات جو ہماری زندگی کی کایا پلٹنے والی ہے، سنوارنے والی ہے، ہم اس سے محروم رہ جائیں گے۔ آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا، قیل ادخل الجنہ، داخل ہو جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کیسے درد بھری آواز ہے۔ اللہ نے اس شخص کی گویا پوری زندگی کی کہانی ان آیتوں میں بیان کر دی۔ اتنا قصہ تو ان 3 رسولوں کا اللہ نے بیان نہیں کیا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا قصہ بیان کیا ہے، اس کی گفتگو کو نقل کیا ہے۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، ہم کر کیا سکتے ہیں؟ اللہ کو اخلاص چاہیے، تڑپ چاہیے، تڑپنے والا دل چاہیے، بس خود عمل کر لیں اور یہ کہ لوگوں کو دعوت دینے والے بن جائیں۔ اور اس کی پوری زندگی کی کہانی آپ یہاں دیکھیں اور آپ کہیں گے کہ یہ پوری زندگی تھوڑی ہے۔ ہاں، یہ اس کی پوری ہی زندگی ہے۔ زندگی انسان کی شروع ہی تب ہوتی ہے جب حق اس کو ملتا ہے، اس سے پہلے تو وہ مردہ تھا، خواہ وہ کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہو، لیکن جب تک حق دل میں نہیں اترتا انسان کا دل مردہ ہوتا ہے۔ وہ زندہ ہی تب ہوتا ہے جب حق دل میں آ جائے، اور پھر جب حق دل میں آتا ہے تو صرف اپنی نہیں اوروں کی بھی تڑپ لگ جاتی ہے، پھر وہ گھر بیٹھا نہیں رہ جاتا، پھر وہ اوروں کی ہدایت کی بھی فکر کرنے لگتا ہے۔ پوری زندگی کی کہانی، ایمان لے آیا، دعوت دی، شہید ہو گیا۔ بس یہی میری اور آپ کی بھی زندگی ہو کہ ایمان لے آئیں، لوگوں کو دعوت دینے والے بن جائیں اور بس اسی پہ جان دے دیں، اسی پہ ہماری جان نکل جائے، بس یہ میری اور آپ کی بھی کہانی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا، کتنا اس کو حسرت ہے اپنے قاتلوں کے بارے میں بھی۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں جائیں جلیں، لیکن کیا چاہتا ہے کہ انہیں معلوم ہو جائے تاکہ وہ راہ راست اختیار کر لیں اور جنت میں چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا، اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر بھی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں اللہ نے اسی وقت اسے جنت میں داخل کر دیا اور وہ وہاں زندہ ہے، رزق پا رہا ہے۔ رسولوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے نا جیسے سورج ہے، کانسٹنٹ چمکتا ہے، لیکن چاند ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھٹتا بڑھتا ہے۔ ہمارے بھی ایمان کی کیفیات ایسے ہی گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں۔ اور جب دوست آ کے کہتا ہے کہ چلو پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھنے لگ جاتا ہے، تو بس مجھے اور آپ کو اپنا کام کرنا ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اللہ کو اس کے لیے کوئی بہت بڑا کرائیٹیریا نہیں چاہیے دعوت دینے کے لیے، مبلغ بننے کے لیے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے کوئی بہت تجربہ اور بہت زیادہ علم ضروری نہیں ہے۔ جو علم حاصل ہے اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے مانگا تھا کہ ہمیں پروردگار ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں بتا دیا، یہ ہے جنت کے راستے پہ چلنے والے لوگ، یہ ہیں ان کی زندگیاں، ہمیں ان کے طریقے پہ چلنا ہے۔ صرف پلو پکڑ کے جنت میں نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یقیناً وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ بس اتنا تو زور تھا ان میں، اتنی ہی برداشت تھی، اللہ کو کوئی فوجیں بھیجنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی، ایک دھماکے نے جو جہاں تھا وہ وہیں ختم ہو گیا۔ ان کے یکلخت ہلاک ہونے کو یہاں گویا آگ کے بجھنے سے اللہ نے تشبیہ دی ہے۔ اور ابو العلا ایک عربی کا شعر کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ زندگی آگ کی طرح ہے جس کا آخر راکھ اور ابتدا دھواں ہے۔
ابتدا میں دھواں اٹھتا ہے، بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ پلان ہے اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن انتہا کیا ہے؟ راکھ۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ تو یہ جو بدبخت روحیں ہیں، یہ تو سجین میں بھیجی جاتی ہیں۔ بھلا سجین اللہ کا قید خانہ، اس سے بھی کوئی پلٹ کر آ سکتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی ہے۔ ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اپنی پہچان کرا رہے ہیں۔ مجھے پانا ہے، میرے بارے میں جاننا ہے تو ان نشانیوں کو دیکھ لو، ان آیتوں کو پڑھ لیجئے۔ توحید کے، آخرت کے دلائل دے رہے ہیں۔ ایک زمین مردہ ہوتی ہے اور پھر وہ لہلہانے لگتی ہے، یہ کون ہے جو اس کو زندگی دیتا ہے؟ یہ اللہ ہے۔ اور جو اللہ مردہ زمین کو زندگی دے سکتا ہے، وہ مرے ہوئے انسانوں کو بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ افلا یشکرون، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ ہم سوچے تو صحیح، ہمارے پیٹ بھرنے کے لیے تو ایک گندم کا دانہ ہی کافی تھا، صرف گندم ہی اللہ تعالیٰ اگا دیتے تو کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی انواع و اقسام کے پھل، سبزیاں، گوشت، دودھ پیدا کیا، اور ہر چیز کا منبع جو ہے وہ یہی زمین ہے۔ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ صرف ہماری ضروریات کو پورا نہیں کرتا بلکہ ہماری خواہشات کو بھی پورا کرتا ہے۔ پھر شکر ادا کریں، اور شکر کا جذبہ نافرمانی سے بچاتا ہے۔ حضرت یوسف کی مثال کو سوچ لیجئے، یاد کر لیجئے، جب انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے رب نے مجھے اتنی قدر و منزلت بخشی، اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، اور میں اس کی نافرمانی کروں۔ تو ہر نافرمانی کا موقع سامنے آنے پر اللہ کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ تعالی نافرمانی سے، گناہ سے بچ جائیں گے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، مرد کے لیے جوڑا عورت، نر کے لیے مادہ، دن کے لیے رات، آسمان کے لیے زمین، اور اس دنیا کے لیے آخرت۔ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے، ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے، مگر ایک ذات ہے جو تنہا ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں، جسے جوڑے کی ضرورت نہیں، جو کسی کی مدد کی محتاج نہیں، وہ ہے اللہ۔ خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں، ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے۔ ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ اس زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ کیسا پیارا نظام ہے اللہ کا، کیسا زبردست نظام ہے اللہ کا۔ لاکھوں سالوں سے دن رات کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور اگر یہ دن رات کے سلسلے نہ ہوتے، نہ کوئی پودا اگ سکتا اور نہ کوئی جاندار زندہ رہ سکتا۔ ہر چیز میں حرکت ہے، اور حرکت میں ہی برکت ہے۔ انسان بھی وقت کے ساتھ ساتھ ڈھل رہا ہے، بس وہی انسان کام آئے گا جو جانے سے پہلے خیر منتقل کر جائے۔ اور چاند، اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا پھر وہ کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ سورج چاند سے کئی گنا بڑا ہے، سورج تو ہماری زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے، لیکن اللہ نے اسے ایک حد کا پابند بنایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کمزوروں کو ہڑپ کر جائیں، ظلم کر جائیں، زیادتی کر جائیں، نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ اس پورے نظام میں ہمارے لیے کیا نشانیاں ہیں، ان دنوں کے، مہینوں کے، سالوں کے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اوقات بتاتے ہیں، عبادات کا ہم اس سے حساب لگاتے ہیں، اور کتنی چیزیں ہیں ان سے سیکھنے کی، اتنی پاورفل چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی مطیع فرمان، اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں، اپنے مقام پر رہتے ہیں، اپنے حد سے تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ ہم کیوں دوسروں سے ٹکرا جاتے ہیں؟ وقت کی پابندی ان سے سیکھیں، ڈسپلن ان سے سیکھیں، اطاعت ان سے سیکھیں، حرکت میں برکت ان سے سیکھیں۔ یہ حرکت نہ کریں، یہ چلنا رک جائیں تو کیا ہو، سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا۔ اشارہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف
ساری انسانیت جو دنیا میں پھیلی وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کی اولاد میں سے۔ پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں پیدا کی جن پہ یہ سوار ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں۔ جسے ہواؤں کی بلندی میں اللہ یاد نہ آئے، جسے سمندر پہ ڈولتی کشتی میں اللہ یاد نہ آئے، تو اسے کب اللہ یاد آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ یعنی ہر کام جو مکمل ہوتا ہے رب کی رحمت ہی سے ہوتا ہے، نہ فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یعنی لوگ کیا باتیں کرتے ہیں کہ اب ان کو ہم کتنا کھلائیں، ان کی ہم کتنی ضرورتیں پوری کریں، یہ خود کیوں نہیں محنت کرتے، اللہ خود ہی ان کو کیوں نہیں کھلاتا۔ تو یہ ساری سوچیں یہ ایمان والوں کو زیب نہیں دیتی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، بہتر صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو خدا کی راہ میں جنگ کرتا ہے، اور اس شخص کی طرح ہے جو رات بھر خدا کے حضور کھڑا رہتا ہے اور تھکتا نہیں، اور روزے دار کی طرح ہے جو دن کو کھاتا نہیں، برابر روزے رکھتا چلا جاتا ہے۔ کون ایسے کر سکتا ہے؟ کس کو اتنا اجر مل سکتا ہے جو بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرے، جو ان کی ضرورتیں پوری کرے؟ یہ لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو ہی پلٹ سکیں گے۔ اس آیت کی بہترین تفسیر یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ راستوں پر چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں میں بیٹھے گفتگویں کر رہے ہوں گے، ایسے میں یکا یک سور پھونکا جائے گا۔ کوئی کپڑا خرید رہا تھا تو ہاتھ سے کپڑا رکھنے کی نوبت نہ آئے گی کہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ہوز بھرے گا اور ابھی پلانے نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ کوئی کھانا کھانے بیٹھے گا اور لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جانے کی بھی اسے مہلت نہیں ملے گی۔ ایک دھماکہ، ایک کڑاکہ ہی تمام انسانوں کو مار دینے کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ علم آخرت فکر آخرت میں ڈھل جائے، اپنے ہر عمل، ہر قول، ہر حرکت کے بارے میں، اپنے لباس کے بارے میں سوچیں، اپنے انداز کے بارے میں سوچیں، اپنی عادات کے بارے میں سوچیں، آخرت میں اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اس آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے، ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یعنی کوئی تو حسین خواب دیکھ رہا تھا، اس سے بیدار ہوگا، اور کوئی ڈراؤنے خواب سے بیدار ہوگا۔ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی ڈانٹ ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے۔ رک کر ذرا سوچیں، کیا ہم ویسا بدلہ چاہتے ہیں جیسے ہمارے عمل ہیں؟ دنیا کا تو یہ اصول ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کریلے کا بیج بو اور اس سے آم کا پودا نکل آئے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہے، جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے، اور رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ آج عمر ہے، آج صحت ہے، طاقت ہے، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ڈھلتی جا رہی ہیں، گھلتی جا رہی ہیں، برف کی طرح۔ اس سرمائے کو لگا کر نفع کما لیں،
اللہ کی جنت کو کما لیں۔ اللہ اپنی جنت کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، میں نے دیکھو تمہارے لیے کیسی جنت سجائی ہے، کیسے مزے ہیں اس میں، جو مانگو گے ملے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اہل جنت میں سے ایک شخص اپنی کھیتی کی اجازت چاہے گا، اللہ فرمائیں گے کیا تم اپنی موجودہ حالت پہ راضی نہیں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، لیکن میرا کھیتی کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے، وہ بیج ڈالے گا اور صرف آنکھ چھپکنے کی دیر میں اس کی پیداوار اگ آئے گی، پک بھی جائے گی، کٹ بھی جائے گی، اور اس کے اندر سے نکلنے والے دانے پہاڑوں کی طرح ڈھیر بھی لگ جائیں گے۔ یعنی وہ وہاں جو کرنا چاہے گا، جیسا ہی کرنے چاہے گا، وہ کھیتی اگانا چاہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ بھی بندوبست کر دیں گے۔ کیسے مزے ہیں! اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ یہ آیت پڑھتے ہیں اور دل پھٹنے لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو ہم مل جل کر رہتے ہیں، اچھے برے لوگ سب ایک فیملی میں، ایک خاندان میں، ایک معاشرے کے اندر، ایک بستی کے اندر، اور اس دن جب لوگ جنتوں کو رواں دواں ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کہہ دیا جائے کہ نہیں تم الگ ہو جاؤ، اللہ نہ کرے۔ جس طرح دنیا کے ایئرپورٹوں پہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ لائنیں لگتی ہیں، یہ سٹیزنز ہیں اور یہ غیر ملکی ہیں، اور جو ان کے اپنے ملک کے ہوتے ہیں وہ ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک کوئی رکاوٹ کے بغیر وہ چلتے چلے جاتے ہیں، اور غیر ملکیوں کو روک لیا جاتا ہے، پوچھ گچھ ہوتی ہے، تلاشی ہوتی ہے۔ ہم تو دنیا میں چند گھنٹوں میں تھک جاتے ہیں اور تذلیل محسوس کرتے ہیں، اور آخرت میں دیکھیے جنت کے شہری، جنت کے وارث جو سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے، سلامن سلامہ کے ساتھ استقبال کرتے ہاتھوں ہاتھ لیے جائیں گے، اور باقیوں کے ساتھ سخت برتاؤ، انتظار، پڑتال۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ دنیا میں ہم شوق سے مستقبل کا حال جاننے کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ ہمیں مستقبل کا حال سنا رہے ہیں۔ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کے بچوں کیا میں نے تمہیں ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو، اس کا کہنا نہ مانو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں اکیلا نہ ہو، اسے ہماری کمپنی چاہیے، اور ہم کیوں اسے کمپنی دیں؟ ہم اتنی بری جگہ پہ اس کا ساتھ کیوں دیں؟ وہ نہیں چاہتا کہ تم رب سے سلامتی پاؤ۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور شیطان کو دیکھیے کہ بغیر تنخواہ کے کام کرتا ہے، کوئی اس کو معاوضہ نہیں ملنا، کوئی اجرت نہیں ملنی، لیکن وہ لگے جا رہا ہے، وہ کیے چلے جا رہا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ رکتا نہیں ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے تو اللہ نے اجر کے وعدے کیے ہیں، ہم کیوں تھک تھک جاتے ہیں، کیوں ٹوٹ ٹوٹ جاتے ہیں، کیوں مایوس ہونے لگتے ہیں، کیوں رستہ چھوڑ چھوڑ بیٹھتے ہیں؟ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا، جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ وہ لوگ جو دنیا میں گناہوں میں زندگی گزارتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، جھوٹ پر زندگی بسر کرتے رہے، قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے، اللہ ان کا منہ بند کر دیں گے، سیل کر دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے یہ دنیا میں کیا کرتے آئے۔ ان ہاتھوں پیروں کو، اس جسم کو آرام دینے میں ہم نے گناہ کیے، ان کو لذت پہنچانے میں گناہ کیے، قیامت کے دن یہی ہاتھ پاؤں، یہی جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اور دنیا میں تو دین کے خلاف بڑی زبانیں چلتی تھیں، گناہوں پر دلیلیں دیتے تھے، آج کیا ہوا؟ آج اللہ نے مہر لگا دی۔ پیارے نبی کی حدیث ہے نسائی میں کہ تمہیں اللہ کے سامنے بلایا جائے گا جبکہ زبان بند ہوگی، اور سب سے پہلے رانوں اور ہتھیلیوں سے سوال ہوگا۔ آج ان رانوں پہ لیپ ٹاپ رکھ کے اور ہاتھوں سے ٹک ٹک کر کے کیا کرتے رہے؟ ہر چیز ریکارڈ ہے، ہر چیز اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے نشر کر دیے جائیں گے۔ اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں گناہوں سے بچا لے اور قیامت کے دن کی بھی رسوائی سے بچا لے۔
ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دے، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مست کر کے رکھ دے کہ یہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے پلٹ سکے۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساکھ کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں، گویا بالکل بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو، جیسے کچھ کر ہی نہ سکتا ہو۔ اور یہ دنیا اتنی حقیر ہے کہ اگر لمبی زندگی مل بھی جائے تو جینے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے ارد گرد بوڑھوں کو دیکھ لیجئے، بہت سے کھانے ہیں لیکن کھا نہیں سکتے، گاڑیاں کھڑی ہیں مگر چلا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کوئی کام کر نہیں سکتے، پھر اکڑ کس بات کی؟ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے۔ شاعر کیسے ہوتے ہیں؟ گفتار کے غازی، جبکہ نبی کیسے ہوتے ہیں؟ کردار کے غازی۔ اور شاعر ان کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، جبکہ انبیاء کی پیروی کون لوگ کرتے ہیں؟ جو صالح فطرت ہوتے ہیں۔ اور شاعری جذبات سے پیدا ہوتی ہے، جذبات پر ہی عمل کرتی ہے، جذبات کو ہی ابھارتی ہے، جبکہ انبیاء عقل کو اپیل کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، قوانین اور ضوابط کا پابند بناتے ہیں۔ اور شاعروں میں اچھے برے دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر نہیں بنایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں آپ پروان چڑھے وہاں کا تو ہر فرد پیدائشی شاعر، خواتین بھی زبردست شاعر، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا تاکہ اللہ کے اس کلام کو کوئی شعر کہہ کر جھٹلا نہ دے۔ اچھے اشعار منع نہیں، اچھی شاعری منع نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو۔ گویا یہ قرآن صرف زندوں کو فائدہ دیتا ہے، جن کے دل زندہ ہوں، جو حساس ہوں، جو محسوس کرتے ہوں، جن کے اوپر ٹھپا نہ لگ چکا ہو۔ اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یعنی انسان سوچے کہ جس طرح اللہ نے نطفے سے انسان کو بنایا، اسی طرح کے نطفے سے اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کی نسل کو بھی پیدا کیا، اور کیسے انسان کے فائدے کے لیے بنایا۔ اور اللہ نے انسان کو عقل دی، عقل کے ذریعے سے اس نے مویشیوں کو اپنے قابو میں کیا اور ان میں فوائد دیکھے تو انہیں اپنے گھروں میں پالنا شروع کر دیا، خرید و فروخت شروع کر دی اور ان کے مالک بن بیٹھے۔ افلا یشکرون، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کرے، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے۔ اللہ بار بار ہمیں ہماری اصلیت یاد دلاتے ہیں۔ اپنی بے بسی بھول گئے؟ جب گندگی میں لتھڑے ہوئے تھے، ماں صاف نہ کرتی تو صاف نہ ہو سکتے تھے، نہ مکھی اڑانے پہ قادر، نہ کروٹ بدلنے پہ قدرت رکھتے تھے۔ یہ اللہ ہے جس نے پورے قد سے اٹھا کھڑا کر دیا۔ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں۔ سوچے تو صحیح، کیسا ماہر خلاق ہے، پانی کے قطرے سے ہڈیاں بناتا ہے، جسم بناتا ہے، گوشت بناتا ہے، اور انسان بے بس، اور پھر اللہ پر یہ مثالیں چسپاں کرتا ہے کہ اللہ پیدا نہ کر سکے گا۔ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے، وہ نقال نہیں، وہ ماہر خلاق ہے، وہ خود سے تخلیق کرتا ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے، کن فیکون، اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں، اللہ وسائل کا محتاج نہیں۔ آج انسان جو چیزیں ایجاد کر رہا ہے اس میں بھی اس خالق ہی کا انسان محتاج ہے، اسی کا عطا کردہ علم ہے۔
فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ سورہ صافات مکہ کے درمیانی دور کی صورتوں میں سے ہے، اور صافات صف سے ہے، صف باندھنا، قطار باندھنا، گویا ہمارے دین کی ایک بہت خوبصورت صفت صف باندھنا ہے، ڈسپلن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کس کی قسم کھائی ہے؟ مفسرین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ تینوں قسمیں فرشتوں کی کھائی گئی ہیں۔ اور فرشتے کس طرح اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں؟ صف باندھے ہوئے، احکام کے منتظر، اللہ کے حکموں کے منتظر، جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم نے اس کو فالو کرنے کے لیے تیار۔ اور یہ سورت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ یہ سورت ہمیں بھی ڈسپلن سکھا رہی ہے، رولز کو فالو کرنا سکھا رہی ہے۔ دنیا کا کام ہو یا دین کا، لائنیں بنانا اور ضابطے کی پابندی کرنا، ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے۔ پھر ہم لائنیں بنانے میں اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ ہم ہر جگہ وی آئی پی بننا چاہتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہم جائیں ہم چاہتے ہیں ہمیں وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے۔ ایک فکر نہیں ہے تو آخرت کی فکر نہیں ہے، وہاں خیر ہے ہم ایمان رکھتے ہیں بالآخر جنت میں چلے جائیں گے۔ دنیا کے کاموں میں سب سے اول نمبر پر جانا چاہتے ہیں اور دین کے معاملے میں سب سے پیچھے پہ بھی شکر گزار ہیں۔ اور کون سے فرشتے ہیں جو ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں، جو مجرموں کو نافرمانوں پر لعنت کر رہے ہیں، پھٹکار رہے ہیں۔ یہ لعنت اور پھٹکار صرف لفظی نہیں ہے، بلکہ انسانوں پر وہ حادثے اور آفات بھی اللہ کے حکم سے نازل کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے فرشتے کون سے ہیں؟ جو کلام الہی سناتے ہیں، جو وحی لانے والے فرشتے ہیں، اس کے مددگار فرشتے ہیں، یا ان الہامات کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر کرتے ہیں۔ ہمارا دین صف باندھنا سکھاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ اسی طرح صف باندھا کرو جس طرح فرشتے بارگاہ الہی میں صف بستہ رہتے ہیں۔ تم لوگ سب سے پہلے اگلی صف پوری کیا کرو اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو، ٹخنے سے ٹخنا، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوا کرو۔ برا بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف کو چلتے، آپ ہمارے سینوں اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے آگے پیچھے نہ ہو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا۔ گویا دلوں کی درستگی کا انحصار صفوں کی درستگی پر ہے، اور صف باندھنا بھی عبادت ہے، اور فرشتے پہلی صف مکمل کرتے ہیں۔ تو گویا ہمارے لیے بھی پہلی صف کو پانا یہ قابل ترجیح رہنا چاہیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں بخاری کی ایک حدیث میں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے اور پہلی صف میں پڑھنے سے کتنا اجر ملتا ہے تو پھر ان کے لیے قرعہ اندازی کرتے، اس کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور سارے مشرقوں کا مالک، کتنے مشرق ہیں، ہر دن سورج ایک نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے، اور کسی جگہ پہ وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور کسی جگہ پہ وہ غروب، اور ہر تھوڑی دیر بعد وہ ایک جگہ پھر دوسری جگہ پہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ کتنے بہت سارے مشارق، اور یہ تو ایک سورج ہے۔ کائنات میں کتنے سیارے ہیں، ان کا طلوع و غروب، اور ان کا بھی ہر دن نئے زاویے سے طلوع ہونا، مختلف مقامات سے طلوع ہونا، کاؤنٹ لیس مشارق ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارا رب کتنا بڑا ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے بے-حم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کس بات پہ اکڑتا ہے؟ اس کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر بلغم لگائی، پھر اپنی شہادت کی انگلی اس پر رکھی اور فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے اے ابن آدم تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے۔
اور جب تیری جان یہاں پہنچ جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کی طرف اشارہ فرمایا، تو کہتا ہے میں صدقہ کرتا ہوں۔ بھلا اب صدقے کا وقت کہاں؟ صدقہ تو زندگی کا فائدہ دیتا ہے، ایمان تو زندگی کا فائدہ دیتا ہے۔ اپنا مال، اپنی صلاحیتیں زندگی میں لگائیں گے تو فائدہ دیں گی، مرتے ہوئے تو ویسے بھی سب کچھ چھوڑ کر ہی جانا ہے، پھر تو اللہ ہی وارث ہے۔ تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسے کہہ رہے نا جیسے ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائے، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو۔ بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک ہی اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ دنیا میں تو نہیں جھٹلاتے تھے ان باتوں کو کہ پیپر رمضان میں کیوں، گرمیوں میں کیوں، یہ نصاب کیوں، کیونکہ جانتے تھے کہ ذرا سی بھی اکڑ دکھائی چونچرا کی تو ادارے والے نکال دیں گے، فارغ ہو جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ لیکن ایک اسلام کو ہی ہدف تنقید بنا رکھا تھا اور آخرت کو کسی نے قول سے جھٹلایا تو کسی نے عمل سے جھٹلایا۔ احشر الذین ظلموا وازواجہم، حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو۔ یہاں ازواج سے مراد ہم مشرب، ہم خیال، ہم نوالا اور ہم پیالہ لوگ، اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ دنیا میں کبھی سفر کریں تو آخرت کے سفر کو ضرور یاد کر لیں۔ وقفوہم انہم مسئولون، انہیں ٹھہراؤ، انہیں روکو، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ کافروں کو بھی ٹھہرایا جائے گا، مومنوں کو بھی ٹھہرایا جائے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں مومن آگ سے چھٹکارا پائیں گے اور ان کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا۔ بس دنیا میں جو ان کے بعض مظالم تھے ان کا ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ ان کو پاک صاف کر دیا جائے گا، پھر ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان میں سے ایک آدمی جنت میں اپنے گھر کو زیادہ جاننے والا ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ جتنا دنیا میں اپنے گھر کا رستہ جانتا تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ اس دن روک دیے جائیں۔ آج اپنے معاملات کو کلیئر کر لیں، آج حساب کو بے باک کر لیں، آج معافی مانگ لیں۔ کسی پر زیادتی کی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے تو آج معافی مانگ لیں۔ کہ اس دن ٹھہرائے گئے، اس دن انتظار کرنا پڑا تو وہ ٹھہرانا اور انتظار کرنا بڑا تکلیف دہ ہے۔ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد وہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ یہ جھگڑے اللہ نے قرآن میں بار بار دکھائے ہیں۔ ان مناظر کو اپنے تصور میں سٹرونگ کرے اور آج ہم یہ دیکھ لیں کہ کس کی لیڈری کے پیچھے ہم اپنی طاقتیں جھونک رہے ہیں، صلاحیتیں جھونک رہے ہیں، کس پر جان چھڑک رہے ہیں، حتیٰ کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے کہ نعرے لگانے والے بھی کل کلاں کو منہ پھیر لیں گے، بیزار ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں ہوش کے ساتھ وقت گزارنا ہے، الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، شیطان سے بچ بچ کر چلنے، پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے لوگ تھے۔ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔
اب ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہیں اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو، مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں ان میں شامل کر دینا۔ ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، یعنی ایسا رزق جس کی ساری خوبیاں پہلے ہی بتائی جا چکی ہیں، جن کے بارے میں ان کو اطمینان ہے کہ وہ انہیں ملتا رہے گا۔ ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ حضرت عمر ارشاد فرمایا کرتے تھے، ہم مرغن غذائیں کھانے والوں سے بہتر طور پر کھانوں کی عمدگی اور لطف و لذت کو جانتے ہیں، لیکن ہم ان کھانوں کو اس دن کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ کتنے عقل مند تھے، انہوں نے دنیا کی لذتوں کو قربان کر دیا اور آخرت کی لذتوں کو پا لیا۔ ہم آخرت کے پیچھے دنیا کی لذتیں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تو ان جنتوں کو کیسے پائیں گے؟ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ دنیا میں جن چیزوں سے منع کیا تھا، شراب سے، بے حیائی کے کاموں سے، نہ محرم عورت نہ محرم مرد سے، ہر چیز جس سے پابندی لگائی دنیا میں اور اس اللہ کی پابندیوں کو فالو کرتے رہے، آخرت میں جنت میں وہ ساری نعمتیں بہت اعلیٰ کوالٹی کے ساتھ اللہ عطا کریں گے۔ شراب بھی چمکتی ہوئی بہترین شراب، جس سے دماغ نہ خراب ہو، جس سے سڑان نہ اٹھتی ہو، جس میں بدبو نہ ہو، جس کو پی کر اول فول نہ بکنا شروع کر دے۔ اور کیا ہے، دنیا میں غزے بسر کرتے رہے، نگاہوں کو جھکاتے رہے، نگاہوں کو بچاتے رہے۔ اللہ قیامت میں ایسی جنت میں ایسی عورتوں کا ساتھ دے گا جو نگاہیں بچانے والی ہوں گی، جو صرف اپنے شوہر کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی ہوں گی۔ اور یہاں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ دنیا میں مومن عورت کی پہچان حیا، اور جنت کی عورت کی بھی پہچان حیا ہے، وہ بے باک اور بے حیا نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو اس جنت میں فٹ کرنا ہے تو حیادار، آنکھوں کو بچانا، نگاہوں کو بچانا، برے مناظر سے، نامحرموں سے، خوبصورت آنکھوں والی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ان کی نزاکت اور کتنی نرم و نازک ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ان کی نرمی اور نزاکت اس جھلی جیسی ہوگی جو انڈے کے چھلکے اور اس کے گودے کے درمیان ہوتی ہے، اتنی نرم و نازک ہوں گی، ملائم سکن۔ اور دوسری چیز کیا؟ چھپی ہوئی، یہ کوالٹی محسوس کیجئے، اللہ نے چھپی ہوئی کہا ہے، انڈے کے نیچے، چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی، آج پردوں کے اندر چھپی ہوئی عورت اسی طرح قدر و قیمت والی ہے، اسی طرح قیمتی ہے، یہ جنتی عورت کی نشانی ہے۔ اور جنت کیسی ہوگی؟ پیارے نبی فرماتے ہیں، بہشت میں لوگ ہر جمعے کو ایک بازار میں آئیں گے تو شمال سے ایک ایسی ہوا چلے گی جو ان کے چہرے یعنی سارے بدن اور لباس پر مشک اور دوسری خوشبوئیں بکھیر دے گی، اس سے ان کا حسن و جمال بڑھ جائے گا۔ اور اس اجتماع گاہ سے فارغ ہو کر جب وہ گھر لوٹیں گے تو اپنے گھر والوں کو پہلے سے زیادہ حسین و جمیل پائیں گے۔ گھر والے ان سے کہیں گے، اللہ کی قسم اب تو تم پہلے سے زیادہ حسین اور خوبصورت لگتے ہو، اور وہ ان سے کہیں گے، اللہ کی قسم ہمارے جانے کے بعد تمہارے حسن و جمال نے بھی بہت ترقی کی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے شاگردوں اور اساتذہ کے ساتھ۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا، دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہے؟ یہ کہہ کر جوں ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا۔ پورے تصور کے ساتھ، کوئی ایسا ڈرامے کا سین اتنا پاورفل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اس کو فلمایا ہے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے تصوروں میں۔ سوچو، جنتی لوگ گپ شپ کر رہے ہیں، نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کیسے ہم اس رستے پہ آئے، کیسے ہم ان جنتوں کے مستحق بنے،
اور اچانک انہیں یاد آئے گا کہ ان کا ایک ساتھی تھا جو انہیں برائی کی طرف بلاتا تھا، اور کہیں گے کہ وہ تو نظر نہیں آ رہا، اور اچانک جو ہی دیکھے گا جھک کر تو جہنم کی گہرائی میں اسے دیکھ لے گا، اور کیا کہے گا، خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ دنیا میں کامیابی کے لیے بہت سارے لوگوں کی مدد چاہیے، اور ہم لیتے ہیں اداروں کی مدد، وسائل استعمال کرتے ہیں، گاڑیاں، ڈرائیور، پیسہ، ٹیوشنیں، بہت سارے لوگوں کی مدد چاہتے ہیں تاکہ دنیا میں کامیاب ہو، مگر آخرت کی کامیابی کے لیے کتنی محنت، کتنے وسائل، کتنے اساتذہ کے سامنے جا کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں وہ مدد ملے، وہ راہیں سجھے جو ہمیں جنت میں لے جانے والی ہوں۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ یہ افسانے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور یہ جنت اور یہ دوزخ کتنی قریب ہے، پیارے نبی نے فرمایا وحشت اور دوزخ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے، خود آنکھیں نہیں کھولی، علم نہیں سیکھا، بس جس چیز پر اپنے باپ دادا کو پایا اسی پر عمل کرتے چلے گئے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ یا اللہ تو ہمیں بھی اپنے لیے خالص کر لے۔ ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اور بڑا ہی اچھا جواب دیتے ہیں۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو پکارے۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا، یعنی برے لوگوں کے درمیان رہنے کی اذیت سے بچا لیا، ان کی مخالفت سے بچا لیا، اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پہ چلنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آئے۔ قلب سلیم کون سا دل ہے؟ ہم پیچھے پڑھ کر آئے قلب سلیم کس کو کہتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ جب تک پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کون سا دل ہے، اس کی کیا خصوصیات ہے، کیسے اپنے دل کے اندر وہ خصوصیات پیدا کر سکتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ قلب سلیم، سلامتی والا دل، شرک سے پاک، شک سے پاک، منافقت سے پاک، بندوں کی خیر خواہی کرنے والا۔ اور سلیم عربی کی ڈکشنری میں سانپ کے ڈسے ہوئے کو کہتے ہیں، اور جب سانپ کسی کو ڈستا ہے تو وہ درد سے تڑپتا ہے۔ ایسے ہی مومن بھی اپنے ارد گرد ہونے والی برائیوں پہ تڑپتا ہے، لوگوں کی گمراہیوں پہ تڑپتا ہے، لوگوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ کر تڑپتا ہے، ان کی ہدایت کے لیے، انہیں جہنم سے بچانے کے لیے، رب سے جوڑنے کے لیے وہ بے چین رہتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی دل عطا فرمائے۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں، اور واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ اب یہاں غور کیجئے، حضرت ابراہیم کی طبیعت مشرکوں کے میلے پر جانے کے لیے خراب تھی، مگر اللہ کے رستے میں کام کرنے کے لیے انہوں نے اس طبیعت کی خرابی کو آڑے نہیں آنے دیا۔ ہم اپنا جائزہ لیں، مسجد میں یا درس پر جانے کے لیے طبیعت خراب، لیکن من پسند جگہ پر جانے کے لیے گولی کھا کر چل پڑتے ہیں، خواہ وہ کوئی شادی کی تقریب ہے یا بازار ہے۔ اللہ ہمیں اس بیماری سے بھی بچائے اور ہمیں اس روح کی بیماری سے بھی بچائے جو ہمیں دین کے رستے میں چلنے سے روکتی ہے۔
اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دھکتی ہوئی آگ کے ڈھیر پر پھینک دو. انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنا چاہی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا. اے میرے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو. اس موقع پر حضرت ابراہیم نہ وطن، نہ خاندان، نہ روزگار، نہ اولاد، صرف رب کے سہارے پر نکل کھڑے ہوتے ہیں. اس برے ماحول سے اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اس دعا کے جواب میں ہم نے ان کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. فبشرناہ بغلام حلیم. حضرت اسماعیل کی بشارت. وہ لڑکا جب ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. ان آیتوں کا ایک ایک لفظ دیکھیے میرے اور آپ کے لیے رہنمائی. ہم اپنے عملوں پہ شرمساری محسوس کرتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں ذرا سی قربانی دینے کو تیار نہیں، اور حضرت ابراہیم 86 برس کی عمر میں بانجھ بیوی سے ملنے والی اولاد، ڈھلتی زندگی کا سہارا، منتوں سے مانگی ہوئی، دعاؤں سے مانگی ہوئی اولاد، اور اللہ نے کوئی براہ راست حکم نہیں دیا، خواب میں اشارہ کیا. مگر ماننے والوں کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے ایک حکم 70 دفعہ بھی دے دیا جائے تو ان کے لیے 100 بہانے. اور بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ تو بتا تیرا کیا خیال ہے. یہ نہیں ہے مطلب کہ اگر بچہ کہے گا کہ نہیں تو میں عذر پیش کر دوں گا کہ بیٹا نہیں مانتا، اولاد نہیں مانتی، میں کیا کروں، میں تو کرنا چاہتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ بچے سے کس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ سے جو صالح اولاد مانگی ہے دیکھنا چاہتے تھے کہ واقعی وہ اولاد صالح ہے، اور یہ کہ وہ تو حکم کی اطاعت کے لیے تیار ہے، بیٹے کا ارادہ بھی شامل کر کے اسے بھی اجر و ثواب کا حقدار بنا رہے ہیں. اور کیسا اچھا جواب دے رہے ہیں، ابا جان یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. حکم تو باپ کو دیا گیا تھا، بیٹے کو تو نہیں دیا گیا تھا. بیٹا کہہ سکتا تھا کہ مجھے تو حکم نہیں ملا، میں تو جا رہا ہوں. نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو فالو کرنے میں دوسروں کا ساتھ دیجیے، خواہ وہ آپ کے شوہر ہے، خواہ والدین ہے، خواہ وہ بڑے ہیں چھوٹے ہیں احباب ہیں، اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کریں. اور یوں نہیں کہہ رہے کہ میں ضرور ہی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، بلکہ کیا کہہ رہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. نظر پھر بھی اللہ پہ ہے، اللہ ہی نیکی کی توفیق دیتا ہے، اللہ ہی برائی سے بچاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے کسی میں، نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے کسی میں، مگر اللہ ہی طاقت دیتا ہے. اور کیسے تہذیب والے، کیسے پیارے بچے ہیں. یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اور کتنی بڑی قربانی ہے، انسان اپنی جان لگا دے، مال لگا دے، لیکن اولاد تو انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے. اللہ کے حکم پر بلکہ اللہ کے اشارے پہ بڑھاپے میں ملنے والی اولاد، اور اب جبکہ وہ دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گئی اور فطری موت نہیں، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے. اللہ اکبر. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، جو حکم دیا تو نے اس کو پورا کر دیا. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. اللہ کو قربانی نہیں چاہیے، اللہ کو مال نہیں چاہیے، اللہ کو ہماری خدمتیں نہیں چاہیے. ہم جو قربانی دیتے ہیں، جو مال، جو صلاحیتیں، جو وقت اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، اللہ اس کو دگنا چگنا کر کے بڑھا کے دیر اینڈ دن واپس کرتے ہیں. اور خواب میں کیا دیکھا تھا؟ یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر دیا، یہ دیکھا تھا کہ ذبح کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا تو نے خواب سچ کر دکھایا. اور جس کو اللہ کہہ رہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی. اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ہے ابراہیم پر،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق علیہ السلام کو برکت دی۔ اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، اور در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس علیہ السلام بھی یقیناً مرسلین میں سے تھے۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بعل کو پکارتے ہو؟ یہ بعل کا کیا مطلب ہے؟ آقا، سردار، شوہر، مالک، ان سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اصل میں ان کا دیوتا تھا جس کی یہ پوجا کرتے تھے۔ کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ اور الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلے، پھر قرآن دازی میں شریک ہوئے اور اس میں مات کھائی، آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی اللہ تعالیٰ ٹو دی پوائنٹ، اس کے مین پوائنٹس بتا کر ان کے قصے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم ان کی انکار کرتی رہی اور وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل آئے اور ساحل سمندر پر پہنچے، کشتی میں سوار ہوئے، اور ان آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ کشتی بہت زیادہ بھری ہوئی تھی اور جب وہ ڈولنے لگی تو ان لوگوں نے قرآن اندازی کی اور قرآن حضرت یونس کے نام نکلا۔ اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کشتی والوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کشتی پر سوار لوگوں سے کہا کہ ایسا معاملہ ہمیں اس وقت پیش آتا ہے جب کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی پر سوار ہو، تو انہوں نے قرآن ڈالا تو حضرت یونس کے نام قرآن نکلا، تو انہوں نے حضرت یونس کو سمندر میں ڈال دیا اور مچھلی نے انہیں نگل لیا، وہ ملامت زدہ تھا۔ وہ ہوا ملیم، ملیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جس کا ضمیر خود ہی ملامت کر رہا ہو کہ وہ واقعی مجرم ہے، کوئی ملامت کرے یا نہ کرے، یعنی انہیں خود اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ہی بن جائیں، ہمیں کوئی ٹوکے نہ ٹوکے، کوئی ہمارے منہ پہ تعریفیں ہی کیوں نہ کرتا چلا جائے، ہمیں اپنی غلطیوں کا خود سے احساس ہونا چاہیے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک کسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ گویا مشکلات سے نکلنے کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے غلطی کی ہے، میں نے ظلم ڈھایا ہے، میں گناہگار ہوں۔ اچھا کھایا پیا ہو تو یا تو بیماری آتی نہیں، اگر آ جائے تو انسان جلدی کور کر جاتا ہے، ورنہ ایک جھٹکا ہی انسان کو ڈبو دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو حضرت یونس جو کہ ایک نبی بھی تھے، علم، عبادت، تقوی، اللہ کا خوف، تو مصیبت آئی تو اس مصیبت میں انہوں نے رب کو پکارا اور وہ اس مصیبت سے باہر نکل آئے، اور پتہ نہیں کب تک پکارتے چلے گئے، پھر اللہ نے نجات دی۔ ہم نے اور آپ نے مصیبت سے بچنا ہے، آفت سے بچنا ہے، بیماری سے بچنا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، تو بھی یہی نسخہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
کثرت سے یہ بھی پڑھنے والے ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ندامت ہو، شرمندگی ہو، استغفار ہو، اپنے نیک اعمال کا واسطہ۔ وہ بھی حدیث یاد کر لیجئے کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ طوفان میں گھر گئے اور غار میں پناہ لے لی اور غار کا دہانہ بند ہو گیا۔ اب وہ اپنے ایک ایک نیک عمل کا واسطہ دے رہے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو، اور اللہ کو وہی عمل پسند ہے جو خالص اس کے لیے کیا ہو۔ نیک اعمال کا واسطہ دینا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، استغفار کرنا، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا، گڑ گڑا کر مانگنا مصیبتوں سے نجات دیتا ہے۔ آخرکار ہم نے اسے ایک بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ میں آپ سوچئے تو صحیح کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جی مجھے معاف تو کر دیا ہے مگر واپس ان لوگوں میں نہ بھیج مجھے، انہوں نے مجھے جھٹلایا تھا، میں ان کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا۔ اللہ نے واپس انہی لوگوں میں بھیجا اور ان لوگوں کو انہی کے ذریعے سے ایمان کی توفیق بھی بخشی۔ تو ہم بھی لوگوں سے مایوس نہ ہوں، یہ کہہ کر ہم بھی ٹھکرا نہ دیں کہ نہیں انہوں نے تو انکار کر دیا تھا، انہوں نے تو مانا نہیں تھا، ہم دعوت دینے گئے تھے، بلایا تھا، اب میں نہیں جاؤں گی ان کے پاس۔ حضرت یونس واپس انہی لوگوں میں گئے۔ اللہ ہمیں بھی لوگوں کے اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں کہ اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ یہ مضمون قرآن میں پہلے بھی گزر چکا، ابھی پھر یہی مضمون آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو بیٹیاں ناپسند ہیں۔ اگر اللہ کی طرف بیٹے مبعوث کیے جاتے تو اللہ خوش ہو جاتے، معاذ اللہ۔ اللہ نے تو حضرت عیسیٰ کو اور حضرت عزیر کو بھی اپنا بندہ کہا ہے۔ یہ اصل میں نا ایک ذہنیت ہے۔ میں آپ کو مثال سے ایک بات سمجھاتی ہوں۔ مثال کے طور پر ایک انسان کی آپ کے نزدیک بڑی ویلیو ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اتنا قابل قدر ہے یا مجھے ان سے اتنی عقیدت اور محبت ہے کہ میں بہترین تحفہ انہیں دینا چاہتی ہوں، اور ایک انسان آپ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا پھٹا پرانا جو مجھے ناپسند ہے یا جو میری اب ضرورت کا نہیں رہا، چلو اس کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ بیٹیاں اللہ کی طرف منسوب کرنا دراصل ان کی نظر میں اللہ کی قدر و قیمت، اللہ کی حیثیت کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کی حیثیت ان کی نظر میں کیا تھی کہ انہوں نے اپنے لیے تو اعلیٰ چیز کو پسند کیا اور اللہ کے لیے اس چیز کو پسند کیا جن کی ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں تھی۔ ہم بھی سوچیں ہم اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکالتے ہوئے بری سے بری چیزیں چھانٹتے ہیں کہ اچھی سے اچھی چیز نکالتے ہیں۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف بستہ خدمت گار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہاں پھر فرشتوں کا ذکر، سورت کے آغاز میں بھی ان کی صف بندی، ان کا ڈسپلن، ان کی اطاعت، اور سورت کے اختتام میں پھر ان کی صف بندی اور ان کے ڈسپلن اور نظم و ضبط اور سلیقے کا ذکر کر دیا تاکہ ہم بھی ان سے یہ سلیقہ سیکھیں، یہ ڈسپلن سیکھیں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ جب وہ ان کے صحن میں آ اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا۔
جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے، بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ سورہ صاد مکی صورت ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے اور قریش کے سرداروں نے یہ محسوس کیا کہ اب یہ ان کا آخری وقت ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چل کر ان سے بات کرنی چاہیے کہ وہ ہمارا اور اپنے بھتیجے کا جھگڑا چکا جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فوت ہو جائے اور پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کریں اور لوگ ہمیں تانا دیں۔ تو اس پر تقریباً 25 سرداران قریش، جس میں ابو جہل اور ابو سفیان اور یہ بڑے بڑے سردار تھے، ابو طالب کے پاس آئے اور پہلے اپنی شکایات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھیں وہ بیان کی، اور پھر کہا کہ ہم ایک انصاف کی بات پیش کرنے آئے ہیں، آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے، ہم اسے اس کے دین پر چھوڑے دیتے ہیں، وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، بس وہ ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ تھوڑا سا رک کر سوچیں، کیا آج زمانہ ہم سے یہ نہیں چاہتا جو چاہیں کرتے رہیں، انہیں بس روکا نہ جائے؟ ہاں، ہم اپنی زندگی میں نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، جتنے مرضی حج کریں، انہیں کوئی ہم سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن انہیں نہ ٹوکا جائے، انہیں نہ روکا جائے، انہیں نصیحت نہ کی جائے۔ وہ کہنے لگے کہ اس شرط پر آپ ہماری ان سے صلح کرا دیں۔ حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہنے لگے، بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ تم ایک ایسی بات پر ان سے اتفاق کر لو کہ ان کا اور تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے، اور پھر وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں، اگر یہ اسے مان لیں تو پورا عرب ان کا تابع فرمان اور عجم ان کا باج گزار ہو جائے، یعنی ٹیکس دینے والا بن جائے، زیر نگی ہو جائے۔ یہ سن کر پہلے تو وہ لوگ سٹ پٹا گئے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر اتنے فائدہ مند کلمے کو کیسے رد کر دیں۔ پھر کچھ سنبھل کر بولے، تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر بتاؤ تو صحیح وہ کلمہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی وہ سب یکدم اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ باتیں کہتے ہوئے نکل گئے جو اس سورت کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہیں۔ تو سوچے وہ کیسے حالات تھے جب یہ سورت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ فرد کی موت آئے تو توبہ کا وقت ختم، عذاب آئے تو قوموں کی مہلت اور ان کی توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، اور ہمیشہ سے لوگ یہی تانا دیتے ہیں۔ یہ جو پڑھا رہے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں کام، ان کے پیچھے ان کو فنڈز چاہیے، ان کو اقتدار چاہیے، ان کو غلبہ چاہیے، ان کے مفادات وابستہ ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیشہ سے اسلام کی طرف بلانے والوں کو لوگوں نے ایسے ہی تانے دیے، ان کی نیتوں پہ شک کیا اور اپنے لیے فرار کی راہیں ڈھونڈی۔ یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے سنی ہی نہیں۔ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں۔ یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلائے جا چکے ہیں۔ جتھے تو وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا۔
یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ جلدی سے دے دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے جو بڑی قوتوں کے مالک تھے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کتنی قوتوں کے مالک تھے۔ ایک تو ان کے پاس جسمانی طاقت تھی کہ جس کا مظاہرہ انہوں نے جالوت سے جنگ کے موقع پہ کیا، پھر فوجی طاقت، سیاسی طاقت کے ارد گرد کی مشرک قوموں کو شکست دے کے ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم کی تھی، پھر اخلاقی طاقت تھی کہ بادشاہی میں بھی فقیری، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی حدود کی پابندی کرنے والے تھے، اور عبادت کی طاقت کیسی تھی کہ حکومت اور فرما روائی اور جہاد فی سبیل اللہ کی مصروفیات کے باوجود وہ کیا کرتے تھے، ہمیشہ ایک دن کے بعد روزہ رکھتے اور روزانہ 1/3 رات نماز میں گزارتے۔ اور جسمانی طاقت تو یہ بھی تھی کہ بچپن میں جب بکریوں کا ریوڑ چراتے تو کوئی درندہ ان پر حملہ آور ہوتا تو آپ اس کے ایک جبڑے کو پکڑ کے دوسرے کو زور سے کھینچتے کہ اسے چیر دیتے۔ اور قرآن میں ہی ہم نے اس کا بھی ذکر پڑھا ہے کہ لوہے کو مولڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، زریں بنایا کرتے تھے۔ اپنے ذاتی اخراجات کا بار انہوں نے کبھی بیت المال پر نہیں ڈالا۔ دن رات کے 24 گھنٹوں کو اپنے اور گھر والوں کے درمیان عبادت کے لیے تقسیم کر رکھا تھا، اور دنوں کی بھی تقسیم کر رکھی تھی۔ ہر 3 دن میں ایک دن اللہ کی عبادت، ایک دن امور سلطنت اور ایک دن مقدمات کے فیصلوں میں گزارتے تھے۔ اور اتنی قوتیں اور اتنی طاقتیں، بادشاہت بھی ہے، نبوت بھی ہے، جسمانی طاقت بھی ہے، اخلاقی طاقت بھی ہے، اس کے باوجود انہو اواب، اللہ کی طرف پلٹنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، کوئی اکڑ نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ ہم اپنی طاقتوں کو دیکھیں کتنی کم ہے، لیکن اس کے باوجود کتنی اکڑ ہے۔ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، ہر معاملے میں خطا ہو جائے تو توبہ، نعمتیں ملے تو شکر، ہوا تیز چلے تو سر بسجود کہ کہیں عذاب نہ آ جائے، کوئی کام درپیش ہو تو استخارہ، دعائیں ہیں تو اتنی گویا ہر سانس کے ساتھ ایک دعا، استغفار ہے تو بے شمار۔ یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ انعام کرتے ہیں۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا، صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ یعنی فیصلہ کن بات سے کیا مراد ہے؟ ایسی بات جس کو لوگ سن کر مطمئن ہو جاتے۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم 2 فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور خوبی حضرت داؤد کی بتا رہے ہیں، صبر، تحمل، برداشت۔ 2 لوگ اس طرح ان یوزول ان کے پاس آ جاتے ہیں، بلا اجازت آ جاتے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ بے انصافی نہ کریں ہمارے ساتھ۔ کوئی اور دنیا کا بادشاہ ہوتا تو وہیں قتل کروا دیتا، لیکن یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا تحمل اور صبر۔ اب وہ مقدمہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گئے کہ یہ تو ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کر لیا۔ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ مقام ان آیات میں سے تو نہیں جن پر سجدہ لازم ہے، مگر میں نے اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے دیکھا ہے، یعنی اس مقام پر ہمیں بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں یہ واقعہ کیا ہے؟ اسرائیلی روایات میں تو بہت ایسی باتیں مذکور ہیں کہ جن کو بیان کرنا بھی بڑا ہی محال ہے۔ حضرت داؤد کی آزمائش
مفسرین کہتے ہیں صرف اتنی بات تھی کہ ایک خاتون کی خوبیوں کا آپ کو معلوم ہو گیا تھا اور آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس کو تو میرے نکاح میں ہونا چاہیے تھا، اور بس اتنی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرما دی۔ حالانکہ اگر عام کسی فرد کے دل میں ایسی بات آتی تو یہ کوئی قابل مواخذہ بات نہیں، لیکن چونکہ انبیاء کا مقام بلند ہے اس لیے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً متنبع کر دیا۔ اور اس میں میرے اور آپ کے سیکھنے کی بات کیا ہے؟ حضرت داؤد یہ کہہ رہے ہیں کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ جن گھروں میں، جن خاندانوں میں فیملی سسٹم اس طرح سے ہے کہ بہت ساری فیملیز اکٹھے رہتی ہیں، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ کا خوف نہ ہو اور اگر دین کی سمجھ نہ ہو تو لوگ ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں۔ جن کو اللہ نے کچھ مقام اور مرتبہ یا اسٹیٹس یا مال دیا ہے وہ کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں۔ اختیار دیا ہے تو اس کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ دنیا میں حق تلفی آخرت کی مفلسی کا باعث بنے گی۔ ہمیں سب کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم ایسی زیادتی کرنے والے نہ ہوں۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کے لیے شادی نہ کی، 40 سال کی عمر میں شادی کی اور 30 سال وہ خاتون ان کی زوجیت میں رہیں، اور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی کبھی ان کے اور میرے درمیان کوئی بحث نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ کسی بات پر غصہ آیا مگر کہتے ہیں کہ اس میں بھی میری غلطی تھی۔ یہ ہے نیک لوگوں کے رویے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور رب سے ڈرتے ہیں وہ زیادتی نہیں کرتے، وہ زیادتی کا جواب بھی بھلائی سے دیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں سکون ہوتا ہے۔ اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو کتابی ہدایت جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمیں اس میں رہنمائی مل رہی ہے، اور ایک ہوتی ہے بیانی ہدایت، یعنی آپ نے مثال کے طور پر کوئی خواب دیکھا اور اس سے آپ کو رہنمائی مل گئی، دو لوگ گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے سنی اور وہ ایسی بات کر رہے تھے جس میں آپ کے لیے رہنمائی تھی۔ یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی آپ کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے اور آپ اس مسئلے کا حل اسے بتاتے ہیں، اور بتاتے بتاتے آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کا بھی تو ویسا ہی مسئلہ ہے اور آپ کو بھی یہی رہنمائی چاہیے۔ بس جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور ایمان والے ہوتے ہیں وہی ایسی نظر اور سوچ رکھتے ہیں۔ تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ ہم نے اس سے کہا اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر، وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ انبیاء نے تو خواہش نفس کی پیروی نہیں کی، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے۔ میں اور آپ نفس کی تمنائیں پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں اور نفس ہمیں برباد کرنے میں، ہمیں گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے۔ برکت سے کیا مراد ہے کہ اس کتاب کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ انسانوں کے اندر چھپے ہوئے خیر کو باہر نکالتی ہے، ان کی صلاحیتوں کو، ان کے اندر جو بھلائی ہے اسے باہر نکالتی ہے۔ اللہ کرے یہ کتاب ہمارے حق میں بھی بابرکت ثابت ہو۔ جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسا بنا دے۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑے تیار کرتے، گھوڑے پالتے اور پھر ان کے ساتھ پیار کرتے، محبت کرتے، کس وجہ سے کہ ان کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا آسان ہوتا ہے۔
تو دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے دنیا کی چیزوں سے محبت کرنا یہ پسندیدہ ہے، یہ انبیاء کا مزاج اور ان کا شیوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو موبائل نہیں پسند، لیکن جب سے آپ اس موبائل میں دورہ قرآن سن رہے ہیں، آپ کو اس موبائل سے محبت ہو گئی کہ اس کی وجہ سے میں قرآن سنتی ہوں، اس کی وجہ سے میں بہت ساری باتیں سیکھ رہی ہوں، اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچ رہا ہے، میں بہت سارے لیکچرز اس کے ذریعے سے لے رہی ہوں۔ اب آپ اس موبائل سے محبت کرتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ اور گھوڑے تو پیارے نبی فرماتے ہیں گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی گئی ہے، اور بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے۔ اب گھوڑے کو یوں سمجھ لیجیے آج کے دور میں گاڑی، اسی تناظر میں آپ اس حدیث کو سن لیجیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں گھوڑا ایک شخص کے لیے باعث ثواب ہے، دوسرے کے لیے بچاؤ ہے، اور تیسرے کے لیے وبال ہے۔ جس کے لیے گھوڑا اجر و ثواب ہے وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں اس کو پالے اور وہ اسے کسی ہریالے میدان میں اسے باندھے یا کسی باغ میں، تو جس قدر بھی وہ اس ہریالے میدان میں یا باغ میں چرے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ اگر اتفاق سے اس کی رسی ٹوٹ گئی اور گھوڑا ایک یا دو مرتبہ آگے کو پاؤں اٹھا کر کودا تو اس کے آثار قدم اور لید بھی مالک کی نیکیوں میں لکھ لیے جائیں گے۔ اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے اور اس کا پانی پیے، خواہ مالک نے اسے پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو تو بھی یہ اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ تو اس نیت سے پالے جانے والا گھوڑا انہی وجوہ کے باعث ثواب ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو لوگوں سے بے نیاز رہنے اور ان کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے بچنے کے لیے گھوڑا پالے، پھر اس کی گردن اور پیٹھ کے سلسلے میں اس کے حق کو بھی فراموش نہ کرے، تو یہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے پردہ ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخر، دکھاوے اور مسلمانوں کی دشمنی میں پالے، تو یہ گھوڑا اس کے لیے وبال ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو گویا مال سے محبت اس وجہ سے کہ اللہ کی یاد میں اس سے تیزی آتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو پسندیدہ ہے۔ یہ سارا مال قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں تلے گا۔ اور دیکھو سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا، جنت میں جانے کے لیے ہر ایک کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اللہ نے حضرت سلیمان کا بھی ٹیسٹ لیا، آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کر لیا اور کہا ہے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں اور احادیث میں تو اس کے بارے میں کوئی رہنمائی اس طرح سے نہیں ملتی، لیکن بعض مفسرین نے اس کا یہ ذکر کیا ہے کہ بظاہر محسوس یوں ہوتا ہے کہ ان کے دل میں غالباً یہ خواہش تھی کہ ان کے بعد ان کا بیٹا جانشین ہو اور حکومت اور فرما روائی ان کی نسل میں باقی رہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں آزمائش قرار دیا، اور اس پر وہ اس وقت متنبہ ہوئے جب ان کا ولی عہد ایسا نوجوان بن کر اٹھا جس کی عادتیں صاف بتا رہی تھیں کہ وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت 4 دن بھی نہیں سنبھال سکے گا۔ تو انہوں نے اپنی خواہش سے رجوع کر لیا اور اللہ سے معافی مانگ کر درخواست کی کہ بس یہ بادشاہی مجھ ہی پر ختم ہو جائے۔ حضرت سلیمان کی اس دعا کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں اس طرح سے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ رات ایک دیو ہیکل جن مجھ سے بھیڑ پڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غالب کر دیا۔ میں نے چاہا کہ مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ اسے باندھ دوں تاکہ صبح تم اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اے میرے پروردگار مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے شایان شان نہ ہو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو ذلت کے بعد بھگا دیا، یعنی یہ ایسی فضیلت جو آپ کے بعد یا آپ سے پہلے نہ کسی نبی کو حاصل ہوئی اور نہ کسی بادشاہ کو۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقام تھا۔ ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار، غوطہ خور اور دوسرے جو پابندے سلاسل تھے۔ ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو
یہاں قرآن میں چوتھی مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو دولت، اولاد، مال سب کچھ دیا، لیکن پھر دے کر ایک ایک کر کے ہر چیز کو واپس لے لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر۔ یہاں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو جس بیماری اور جس آزمائش میں ڈالا، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ کیا دعا کرتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور اس دعا میں آپ دیکھیں بیماری سے صحت کے لیے مانگے جانے والی دعا میں کتنی سکینت اور صبر ہے، لیکن یہاں جو دعا ذکر ہے اس میں کس قدر بے قراری اور اضطراب ہے کہ بے شک شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیماری کی شدت کی وجہ سے اور مال اور دولت کے ضائع ہونے اور رشتہ داروں کے منہ موڑ لینے کی وجہ سے میں تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ تکلیف اور عذاب والی بات میرے لیے یہ ہے کہ شیطان مجھے تنگ کر رہا ہے، وہ مجھے مایوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ مجھے ناشکرا بنانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میں صبر کا دامن چھوڑ دوں، اور یہ چیز مجھے سخت تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے۔ یہ اس بیماری سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات ہے، اور شیطان کی اکساہٹوں میں اس دعا کو تڑپ کر مانگے، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ بے شک شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اسے مار دے اور اپنی قسم نہ توڑ۔ اب روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب نے بیماری کی حالت میں ناراض ہو کے کسی کو مارنے کی قسم کھا لی تھی، تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت عطا فرما دی اور وہ غصہ بھی دور ہوگا تو پریشان ہوئے کہ میں یہ قسم پوری کروں تو بے گناہ کو مارنا پڑے گا، اور قسم توڑتا ہوں تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حل دیا کہ ایک جھاڑو لو جس میں اتنے ہی تنکے ہوں جتنے کوڑے تم نے مارنے کی قسم کھائی ہے، اور اس جھاڑو سے اس شخص کو ایک ہلکی سی ضرب لگا دو تاکہ تمہاری قسم پوری ہو جائے اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اب اس آیت سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیلا کرنا جائز ہے۔ یہاں ایک ہیلا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، لیکن یہ ہیلا کسی فرض سے بچنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک برائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اور لوگ جو ہیلے کرتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، کسی بھی ایسی عبادت سے بچنے کے لیے جو ہیلا کرتے ہیں، جیسے بینک میں مذہب کے خانے میں غیر مسلم لکھوا دیا تاکہ زکوٰۃ کی کٹوتی نہ ہو، یا پھر اس مال کو زکوٰۃ کے نکالے جانے سے پہلے خالی کروا لیا، یا زیور کو بہوؤں میں اور بیٹیوں میں یوں تقسیم کر دیا کہ ہر ایک کے پاس 7.25 تولے سے کم آئے تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ یہ فرض سے بچنے کے لیے جو ہیلے کیے جاتے ہیں، ہم یہ جان لیں کہ اس سے ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے در کا بھکاری بنا دے۔ اور اس واقعے میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت ایوب نے اپنی اس تکلیف کو شیطان کی طرف منسوب کیا، یہ بھی اللہ کا احترام ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں حضرت موسیٰ کے ساتھی نے کہا کہ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، کہ شیطان نے مجھے وہ بات بھلا دی کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آغاز میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے جو مسلم کے اندر درج ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، کہ حاضر ہوں اور حاضر ہوں اور خیر ساری تیرے ہاتھ میں ہے اور شر تیری طرف نہیں ہے۔ تو اسی مزاج کو اپنا لے، خیر ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور کوئی شر پہنچے، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی مصیبت، تو سوچے کہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اور ہمارے بندو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے۔ ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ دار آخرت کی یاد تھی، یعنی ہر وقت ان کو آخرت یاد رہتی، ہر کوشش ان کی آخرت کے لیے، دنیا طلبی اور دنیا پرستی کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے
یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے، اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، یہ ایک ذکر تھا۔ اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی نا جیسے ہم اپنے مہمانوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اللہ کیسی مہمان نوازی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، اور جنت کے دروازے کتنے طویل ہیں کہ ایک دروازے کے 2 کناروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور بصرہ کے درمیان۔ اب جنت کا منظر دیکھیے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواکے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یعنی عورت کا اصل حسن کیا ہے؟ شرم و حیا۔ جنت میں جانے والی عورتوں کی کوالٹی شرم و حیا، اور جنت میں جا کر بھی عورتوں کی کوالٹی کیا ہے؟ شرم و حیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، کبھی یہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ جنت کیسے پائیں گے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا، ٹوینز، تو اسے جنت کے داروغے بلائیں گے، اے فلاں اس دروازے سے آؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جنت میں داخل ہوا تو اس کے دروازے پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ صدقے کا اجر 10 گنا اور قرض کا 18 گنا۔ کتنا اجر ہے؟ صدقے کا اجر تو اللہ 10 گنا بڑھا کر دیتے ہیں، لیکن کسی کی ضرورت پوری کر دینا، قرض کوئی مانگے اور اس کو قرض ادا کرنا، کیا ہے؟ 18 گنا اس کا اجر ہے، صدقے سے بھی بڑھ کے۔ اور جو ٹوینز چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے، داروغے جنت کے اسے بلائیں گے۔ جنتیوں کو صرف ایک بات پہ حسرت ہوگی، اپنی اس محفل پہ، اپنے اس لمحے پہ جس میں انہوں نے اللہ کو یاد نہ کیا۔ اللہ ہمیں ان جنتوں کا حقدار بنا دے اور ہم اپنی ہر محفل میں، ہر نشست میں اللہ کو ضرور یاد کرنے والے ہوں۔ یہ تو ہے متقیوں کا انجام۔ اب اللہ تعالیٰ دوسری پکچر بھی سامنے رکھ رہے ہیں، دونوں آپ کے سامنے ہیں، میرے سامنے ہے، چوز کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ یہ ہے ان کے لیے۔ بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو، اور اسی قسم کے دوسری تلخیوں کا۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیرووں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں۔ جیسے لوگ پہلے ہی بہت تنگ بیٹھے ہوں اور اوپر سے اور لوگ آ جائیں تو کتنا غصہ آتا ہے، تو بالکل ایسے ہی کوئی ان کے لیے ویلکم نہیں، کوئی خوش آمدید نہیں، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، تم نے یہ رستہ دکھایا تھا، یہ رسمیں ایجاد کی تھیں، تم نے یہ عقیدہ ہمارا بگاڑا تھا۔ اپنے کسی اس دوست کو یاد کریں جس نے آپ کو پہلی بار برائی کا راستہ دکھایا تھا، اب اس کے لیے بھی مغفرت کی اور ہدایت کی دعا کریں، اور اپنے لیے بھی۔ اور اس نے جس نے آپ کو برائی کے راستے پہ آگے بڑھایا تھا، اب آپ اس کا ہاتھ تھام کے اس کو نیکی کے راستے میں چلانے والے بن جائیں۔ کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، وہ اہل ایمان جن کا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، یہ مولوی یہ کہاں ہے، یہ تو دوزخ میں نظر ہی نہیں آ رہے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہے۔ بلکہ یہ سچی بات ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ دنیا میں بھی وہ گھر جہنم بن جاتا ہے جہاں جھگڑے ہوں، اور جہنم کی آگ کی سزا تو ہے ہی دردناک، اوپر سے یہ جھگڑے بھی وہاں پر اور زیادہ عذاب کا باعث ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب میں اسے پورا بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں،
یہاں قرآن میں 7ویں مرتبہ اور آخری مرتبہ حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ بیان ہوا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ تخلیق کے بعد تسویہ کی بات کر رہے ہیں، میں اسے پوری طرح برابر کر دوں، بالکل نکسک سے درست کر دوں اور اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وہ کانا من الکافرین، وہ پہلے ہی کافر تھا، کفر اس کے اندر چھپا ہوا تھا، آزمائش پہ باہر آ گیا۔ جس طرح غزوہ احزاب میں منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا، اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ اندر اگر خدا نخواستہ نفاق ہو یا کفر ہو یا فسق ہو، جب کوئی ایسی آزمائش سامنے آتی ہے تو وہ نکل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اندر باہر سے مسلم کر دے۔ رب نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کتنا پیار سے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تو کن کہتے فیکون تو وہ ہو جاتا، یہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے۔ جس طرح ہم کسی چیز کے بارے میں، کسی بھی ایسی بات کے بارے میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا، یا اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے یہ بنایا ہے، تو یہ محبت کا ایک اظہار ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اس بات سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ تکبر کتنی بری چیز ہے۔ اپنی ڈکشنری سے اس لفظ کو نکال دے کہ میں اس سے بہتر ہوں، کبھی یوں نہ کہیں کسی بھی حوالے سے۔ وہ بولا، اے میرے رب یہ بات ہے تو مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر شیطان کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، اور پیچھے ہم پڑھ کر آئے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا رد کر دی گئی۔ تو اللہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، جس کی چاہے قبول کرے اور جس کی چاہے روک لے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں، میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ وما انا من المتکلفین، وہ جس کو کہتے ہیں نا تکلف میں تکلیف ہوتی ہے، بناوٹی لوگوں میں سے نہیں ہوں، اور یہ بھی اس سے مراد ہے کہ اپنی طرف سے باتیں بنا کر نہیں پیش کرتا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگوں جو شخص کوئی بات جانتا ہو تو اسے بیان کرے، اور اگر نہ جانتا ہو تو کہہ دے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ایسا کہنا بھی کمال علم کی دلیل ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی سے فرمایا کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ ہی میں دل سے باتیں بنانے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی ہی مدت گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔